نحمدو و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دی نیمن ٹی وی کی خصوصی نشریات رب کی نعمت ہے رمضان کا یہ ہمارا سیگمنٹ ہوا کی بیٹی۔ میں ہوں آپ کی میزبان صفا کاشف۔ سب سے پہلے تو ناظرین آپ سب کا بے حد شکریہ کہ آپ نے ہمارے اس سیگمنٹ کو سراہا، اور اس میں سب سے زیادہ آپ نے سراہا ہے ہمارے روحانی وظائف کے سیگمنٹ کو۔ تو آج ایک بار پھر ہم حاضر ہیں اپنے روحانی وظائف کے سیگمنٹ کے ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے سی ای او جناب علی گوڈیل صاحب کا بے حد شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ ان کی دور اندیشی اور دین سے محبت کے نتیجے میں آج یہ روحانیت اور علم سے بھرپور نشریات آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہوتی ہیں میری عالمہ شازیہ عزیز صاحبہ، جو کہ ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے مسائل کا حل بھی بتاتی ہیں، لیکن آج چونکہ ہم ان کو زحمت دیں گے کہ وہ ہمیں وظائف بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہن، آپ نے فرمایا زحمت نہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھتی ہیں اور میرے قرآنی وظائف یا جو میں قرآن کی آیتیں بتاتی ہوں انہیں پڑھ کر کسی کو فائدہ ہو جاتا ہے تو میرے لیے اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا شازیہ صاحبہ، ہمارا جو سیگمنٹ رہا ہے روحانی وظائف کا، اس کو کافی لوگوں نے پسند فرمایا ہے، اور آج جو ہے وہ ایک کالرز کی ایک سوالات کی ایک لسٹ ہے میرے پاس جو کہ میں آپ سے پوچھوں گی، اور میں چاہوں گی کہ آپ اس کے وظائف جو ہے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں نیو کراچی سے عائشہ صاحبہ ہیں، انہوں نے فون کیا تھا اور وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ شادی کے لیے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، وہ پریشان ہے اس حوالے سے، تو شادی کے لیے کچھ بتائیے گا۔ آج میں جیسے اسٹوڈیو میں آئی تھی تو ہمارے جو شمیم بھائی انہوں نے کہا کہ آپ کے اس پروگرام کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے وظائف کے حوالے سے، تو کافی ہمارے پاس لوگوں کے سوال آئے جو آپ نے نوٹ فرمائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا سوال کرنا چاہتی ہیں۔ جی، پہلا سوال میرا یہ تھا کہ عائشہ ہے نیو کراچی سے، انہوں نے پوچھا ہے ہماری بہن نے کہ شادی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے گا کہ جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی یا لڑکوں کی شادی نہیں ہو رہی، تو اس کے حوالے سے آپ کیا رہنمائی فرمائیں گی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشاء کی نماز کے بعد 41 مرتبہ اگر بچی کی والدہ موجود ہیں تو 41 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کریں اور گڑ گڑا کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ غیظ سے اسباب پیدا فرما دے گا، اور روزانہ کی بیس پہ یہ اس آیت کو چلتے پھرتے اس کا ورد رکھیں، اور جب بھی موقع ملے دعا کریں اور نماز کی پابندی کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھیں۔ صحیح۔ اچھا، ایک اور ہماری کالر رہی ہیں فاطمہ ہے ناظم آباد سے، یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ ان کا مکان ہے، وہ یہ فروخت کرنا چاہ رہی ہیں لیکن فروخت ہو نہیں پا رہا، کچھ نہ کچھ بندش رکاوٹ آ رہی ہے، تو مکان کو فروخت کرنے کے لیے کوئی وظیفہ اگر آپ بتائیں تو۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے میں ایک سورہ موجود ہے سورہ فیل کے نام سے۔ صحیح۔ تو سورہ فیل کو 21 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، 21 مرتبہ کسی بھی وقت اس آیت کو پڑھ کر، اس سورہ کو پڑھ کر اپنے کام کے لیے دعا کریں کہ جو ان کا مکان وغیرہ سیل نہیں ہو رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا۔ صحیح۔ اچھا، ایک اور ہماری بہن ہے، یہ ہے بینش کارساز سے، ٹھیک ہے، یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ ان کا شوہر جو ہے وہ بے حد ظالم ہے، ان پر ظلم وغیرہ کرتے ہیں، ان کو ایذا دیتے ہیں، تو ظالم شوہر کے لیے کوئی ایسا وظیفہ کہ ان کا جو ہے وہ تھوڑا دل ان کی طرف نرم ہو جائے، یا اس حوالے سے؟ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، اس طرح کی کالز وغیرہ مجھے بھی موصول ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آخری خطبے کو بھی اٹھا کر دیکھیں تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں نرمی سے کام لو، نرمی اختیار کرو، ان کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ، کیونکہ تم نے اللہ کے نام پر ان کو حاصل کیا ہے۔ تو اس پیاری بہن کو میں سورہ مریم عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی ظالم شوہر ہے اور سرکش ہو چکا ہے اور کسی بھی صورت جو ہے اس کے رویے میں نرمی نہیں آتی ہے تو عشاء کی نماز کے بعد سورہ مریم کی تلاوت کریں، خود بھی پانی پئیں اور شوہر کو بھی پلائیں، اللہ بہتر اسباب پیدا فرمائے گا۔ صحیح۔ اچھا، ہماری ایک اور بہن ہے جو کہ ہے مریم دھورا جی سے،
ٹھیک ہے، وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ ان کے گھر کے اندر جو ہے وہ بیماری بہت زیادہ ہے، کبھی بچے بیمار ہیں، کبھی وہ خود بیمار ہیں، اور بیماری اس طرح کا مرض ان کے ساتھ لاحق ہے کہ لا علاج مرض کی صورت میں وہ آ رہی ہیں، تو ان بیماریوں سے حفاظت کے لیے یا لا علاج مرض کے لیے اگر کوئی وظیفہ آپ بتا دیں۔ لا علاج مرض کے لیے بہت ہی بہترین وظیفہ ہے، اگر انہوں نے 12 دن اس وظیفے کو مسلسل کر لیا تو میں 100% اس کی گارنٹی دیتی ہوں، رب کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے۔ ایک وظیفہ ہے یا بدیع العجائبی بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائبی بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائبی بالخیر یا بدیع۔ اس کو 1200 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے، اور زیتون کے تیل پہ دم کر لیں، پانی کی بوتل پہ دم کر لیں، اور مرض کے مقام پر وہ زیتون کا تیل لگائیں اور پانی پئیں۔ 12ویں دن انشاءاللہ تعالی یہ ایسا وظیفہ ہے کہ کینسر سے بھی شفا مل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ناظرین، وقت آ گیا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، لیکن آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا کیونکہ ابھی بہت سے وظائف ایسے ہیں جو ہم اپنی عالمہ سے حاصل کریں گے، تو دیکھتے رہیے دی میمن ٹی وی۔ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ارمانی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز پیش کر رہے ہیں ارمانی اسکائی لائن۔ ایک آرکیٹیکچرل ونڈر، آرٹ اور آرکیٹیکچر کا دلکش ملاپ، 3، 4 اور 5 رومز کے لگژریس اپارٹمنٹس جن کا ویسٹرن ڈیزائن مشرقی ہاسپٹیلٹی کا رنگ لیے ہے۔ Perfectly located opposite Al-Azhar Gardens, M9 motorway اور میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہاسپٹل کے نزدیک۔ For booking and details, please contact Haider Ali and Company 021 111 425 426۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت میری بے حد محترم عالمہ شازیہ عزیز صاحبہ، جو کہ آج ہمیں وظائف بتا رہی ہیں۔ تو آپ سب ناظرین ان وظائف کو ضرور نوٹ کر لیجئے گا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا سوال ہوتا ہے کبھی کہ کسی اور نے پوچھا ہوتا ہے کالر نے، لیکن وہ سوال آپ کے بھی دل میں ہوتا ہے، تو آج آپ کو اس سے بھی فیض ملے گا۔ اچھا شازیہ صاحبہ، ایک اور سوال ہمارے پاس آیا ہے، یہ فائزہ ہیں ڈیفینس سے۔
انہوں نے پوچھا ہے کہ حج و عمرے کا دل بھی بہت کرتا ہے، اسباب بھی ہوتے ہیں، لیکن زیارت کے لیے کوئی ایسا وظیفہ آپ بتائیں کہ وہ جو ہے وہ زیارت کے لیے جا سکیں۔ اللہ اکبر، بہت ہی نازک اور بہت پیارا سوال ہے۔ ہر مسلمان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں بھی بارگاہ رسالت علیہ الصلاۃ والسلام میں حاضر ہوں، مسجد نبوی کی بہاریں دیکھ سکوں اور رمضان کے مقدس مہینے میں حاضری نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ میری اس بہن کو یہ سعادت نصیب ہو۔ اس کے لیے ایک بہترین وظیفہ ہے درود مقدس۔ درود مقدس کو تہجد کی نماز میں 11 مرتبہ پڑھیں اور ہر نماز میں درود تاج کو لازمی اپنے اوپر یہ سمجھیں، فرض سمجھ لیں کہ میں ہر نماز میں درود تاج کی تلاوت کروں گی، اور پھر درود مقدس کو عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب پیدا فرما دے گا، اور اس وقت تک اس وظیفے کو جاری رکھیں کہ جب تک ان کے اسباب پیدا نہ ہو جائیں۔ صحیح، زبردست۔ اچھا ایک چیز اور بتائیے گا، ایک ہمارے بھائی ہیں فرحان کورنگی سے، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا کہ کس طریقے سے جو ہے یہ اپنی پہلی بیوی کو منا لیں اور جو ہے وہ دوسری شادی جو ہے وہ ان کی ہو جائے۔ اچھا، یہ تو دیکھیں اس سے شرعی مسائل سے ریلیٹڈ سوال ہے۔ اگر میرے بھائی اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ دوسری شادی افورڈ کر سکتے ہیں تو بالکل کریں، اور یہ اس میں اور آپ یا دوسری پہلی بیوی دخل اندازی نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ شرعی حق ہے اس مرد پہ جو اس کے رب نے دیا ہے۔ اگر وہ دونوں میں انصاف رکھ سکتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ جو بے راہ روی ہمارے معاشرے میں اس وقت پھیلی ہوئی ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ حرام کاری کی طرف جا رہا ہے، تو اس طرح باہر کی دوستیاں رکھنے سے بہتر ہے کہ وہ ایک شرعی حلال رشتہ قائم کر لیں اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس خاتون کو اپنی زندگی میں لے کر آ جائیں۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی مرد دونوں عورتوں میں انصاف رکھے گا تو پہلی بیوی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ بہت سی خواتین میرے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میرے شوہر نے 2 شادیاں کی ہیں، 3 شادیاں کی ہیں، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا کیونکہ میری محبت آج تک میرے شوہر کے دل میں وہی ہے، تو مجھے تو بالکل بھی فرق نہیں پڑا کہ میرے شوہر نے 2-3 شادیاں کر لی ہیں۔ تو یہ سب جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے اس مرد پر کہ وہ کتنا انصاف کرتا ہے۔ رب نے 4 شادیوں کی اجازت تو دی ہے، لیکن وہ اس صورت میں جب وہ انصاف قائم رکھ سکتا ہے، تو یعنی دونوں میں عدل قائم کر سکتا ہے۔ اگر آپ عدل و انصاف کر سکتے ہیں تو آپ بالکل دوسری شادی کی طرف جو ہے وہ بالکل کر سکتے۔ اچھا، میں اس بھائی کو ایک وظیفہ دینا چاہتی ہوں، مسجد میں جائیں عشاء کی نماز کے بعد اور ننگے سر کھلے آسمان کے نیچے یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب، اللہ اسباب کا پیدا فرمانے والا ہے، اس وظیفے کو 41 دن جاری رکھیں۔ اللہ نے چاہا تو بہترین یعنی اسباب پیدا ہو جائیں گے اسی درمیان۔ صحیح۔ اچھا ایک اور ہماری بہن ہے، یہ ہے فہمیدہ فیڈرل بی ایریا سے، یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ ان کی پہلی جو ہے وہ اولاد بیٹی رہی ہے اور اس کے بعد دوسری بھی بیٹی ہوئی ہے، اب تیسرے میں جو ہے یہ ایکسپیکٹڈ ہیں اور یہ چاہ رہی ہیں کہ اولاد نرینہ یعنی کہ بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا کریں، تو ان کے لیے کوئی وظیفہ اگر ہو تو وہ ضرور بتائیے گا۔ اچھا، جب یہ ان کو تیسرا منتھ لگ جائے، جب یہ پریگنٹ ہو جائے اور تیسرا مہینہ لگ جائے، تو ان کے شوہر کو چاہیے کہ ان کی ناف کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز میں لکھیں کہ محمد کے میم میں ناف آ جائے، اور پھر وہ اس طرح لکھتے ہوئے اس طرح سینے کی طرف آئیں لکھتے ہوئے، انگلی کی شہادت کی انگلی سے لکھنا ہے، سیاہی سے نہیں لکھنا ہے، اور یہ نیت بھی کرنی ہے کہ مجھے جو اللہ اولاد دے گا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا۔ تو محمد کی برکت سے انشاءاللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی نسبت سے اللہ اولاد نرینہ بھی عطا فرمائے گا۔ اور یا مصورو یا وارثو، اس کا وہ خاتون ہر وقت اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر وقت اس کا ورد رکھیں، یا مصورو یا وارثو، اللہ اولاد نرینہ انشاءاللہ تعالی ضرور عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اچھا ایک اور ہماری کالر رہی ہیں، انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا لیکن ان کا تعلق جو ہے وہ بادرآباد سے ہے، یہ پوچھنا یہ چاہ رہی ہیں کہ ان کا جو بھائی ہے وہ اپنی ماں کو یعنی ان کی والدہ کو جو ہے وہ بہت پریشان کرتا ہے،
تو کوئی ایسا وظیفہ کہ بھائی کا دل جو ہے وہ نرم ہو جائے اور وہ اپنی والدہ کو جو ہے وہ پریشان نہ کرے. الامان والحفیظ والدین کو ناراض کرنے والا جہنمی ہے. بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جس کا ہمیں دنیا میں تو ملتا ہی ہے لیکن آخرت میں بھی ہمیں بڑی قیمت چکانی پڑے گی. لیکن جو ماں باپ کو ستانے کا عذاب ہے وہ ہمیں دنیا میں سب سے پہلے بھگتنا پڑے گا. وہ ہماری اولاد کی صورت میں سامنے آئے گا. تو ہرگز اپنے ماں باپ کو ایذا نہیں دینی چاہیے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جب تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی نہ کہو. تو یہاں تو کہا جا رہا ہے اف ایک چھوٹا سا لفظ ہے تو وہ بھی نہ کہو. اور jab والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ سمجھو ایک طرح سے بچے جیسے بن جاتے ہیں. پھر ہمیں ان کو اسی طریقے سے ٹریٹ کرنا چاہیے. تو لہٰذا یہ چاہتی ہیں بہن کہ بھائی ماں کے ساتھ شفقت سے پیش آئے. تو بھائی کے لیے ایک وظیفہ عرض کرتی ہوں. ان کو روزانہ کی بیس پہ 7 مرتبہ ناد علی پانی پہ پڑھ کے دم کر کے پلائیں. اور پھر اس کے بعد یا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ماتھے پہ جب یہ سو رہے ہوں تو شہادت کی انگلی سے لکھ دیں. انشاءاللہ تعالی حضرت عمر کی نام کی برکت سے اللہ تعالی ضرور انہیں نیک راہ پہ لے کر آ جائے گا. آمین آمین. ناظرین وقت ہو گیا ہے آپ سے الوداع لینے کا کیونکہ ہمارا اس سیگمنٹ کا ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے. کوشش کی ہے ہم نے کہ جو سوالات آپ لوگوں نے ہم سے کیے ان کے جوابات ہم ہماری عالمہ سے حاصل کر سکیں. اور بھی اگر آپ لوگوں کے سوالات ہوں تو آپ لوگ بالکل ہمیں کمنٹس کے تھرو یا پھر کال کے تھرو بتا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.